اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین اجمعین ومن تبعہم ووالاہم الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج سے ہم درس حدیث کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہوگا انوار الحدیث۔ انوار حدیث کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں یکے بعد دیگرے انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث شریف کی مختلف کتب کا درس ہوگا۔ بعض کتب کا من البدایہ الی النہایہ مکمل کتاب کا درس ہوگا، بعض کتب میں سے انتخاب کر کے منتخبہ احادیث کا درس ہوگا۔ تو ایک سلسلہ ہم انوار حدیث کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور اس میں ہم حدیث کی ایک مشہور کتاب اور حدیث کا ایک مشہور مختصر سا رسالہ اربعین نووی، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اس سے ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اربعین نووی کے یہ جو دروس ہم دینے جا رہے ہیں، تقریباً 40 قسطوں تک یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد پھر اربعین نووی کے دروس مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ کی توفیق سے پھر کسی حدیث کی دوسری کتاب کا انتخاب کریں گے، پھر اس کے دروس دیں گے۔ اس طرح سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی رہے گی، اللہ چاہے گا، انوار حدیث کے نام سے دروس حدیث کا سلسلہ ہمارے اس چینل پر جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حدیث شریف سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کے انوار سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے روحوں کو، ہمارے دلوں کو منور کرے۔ آج اربعین نووی کے دروس کی پہلی قسط ہے۔ اس قسط کے اندر ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے اربعین نووی کا تعارف کراتے ہیں، اور اربعین نووی جمع کرنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے چند حالات بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے محترم ناظرین کرام، اس امت کے اندر کئی سارے علماء، کئی سارے محدثین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو جمع کیا۔ مختصر کتابیں بھی لکھی گئی، متوسط کتابیں بھی لکھی گئی، بڑی ضخیم کتابیں بھی احادیث مبارکہ میں لکھی گئی ہیں، اور مختلف موضوعات پر، کسی نے ایک موضوع پر چند احادیث کو جمع کیا، کسی نے مختلف موضوعات پر احادیث کو جمع کیا۔ بہرحال احادیث مبارکہ کی بہت خدمت اس امت میں کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کی خدمت کرنے والے ان خوش نصیب افراد کے اندر 7ویں صدی کے مشہور محدث اور مشہور عالم دین اور فقیہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے۔ یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، بلکہ یہ 7ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں، اور اقطاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے اولیاء کے جو درجے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اس میں قطب ہوتے ہیں، تو ابدال ہے، اوتاد ہے، قطب ہے، تو یہ سارے جو اللہ والوں کے درجات اور مراتب ہے، تو ان میں سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے قطب کا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو اقطاب میں شمار کیا گیا ہے۔ تو بہت بڑی ہستی تھی، انشاءاللہ ان کی زندگی کے چند حالات ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد سنیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کی کتاب اربعین نووی کا تعارف کراتا ہوں۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ یہ 40 احادیث مبارکہ الگ الگ موضوعات پر ہے۔ اس میں اخلاقیات پر مشتمل احادیث ہے،
اسلام کے قواعد پر، ارکان پر مشتمل احادیث ہے، اسی طرح اور بھی دیگر موضوعات پر مشتمل احادیث مبارکہ ہے۔ 40 الگ الگ مختلف موضوعات پر مشتمل صحیح احادیث کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اور اس مجموعے کا نام ہے اربعین نووی۔ یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اربعین نووی کتاب ہے۔ اس کے اندر 40 احادیث کو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کیا ہے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے، اور کئی علماء طلباء اس کو پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہلی قسط میں ہم علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر غور کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی قسط سے ہم اربعین نووی کے دروس شروع کریں گے۔ 40 احادیث ہے، اگر ہم ایک درس میں ایک حدیث بھی لیتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے جو فوائد مستنبط ہوتے ہیں اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں، تو ایک قسط میں اگر ہم ایک حدیث بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ 40 احادیث ہیں، تو 40 قسطوں پر انشاءاللہ یہ سلسلہ مشتمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مکمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ریاکاری سے، شہرتوں سے حفاظت فرمائے، اور اس کو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے، اور ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو اربعین نووی کے تعلق سے تو آپ نے جان لیا ہے کہ یہ حدیث کا ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ اس میں مختلف بڑی بڑی کتابوں سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، ترمذی سے، مسند احمد بن حنبل سے، سنن دارقطنی سے، یہ بڑی بڑی احادیث کی کتاب سے صحیح احادیث کو چن کر علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 احادیث کا ایک مختصر سا مجموعہ تیار کیا ہے، جس کو اربعین نووی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب اس کا درس شروع ہوگا تو ہم وہ بات بھی بیان کر دیں گے کہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں احادیث کے اس مجموعے کو تیار کیا ہے۔ وہ اگلی قسط سے انشاءاللہ ہم اس کا درس باقاعدہ شروع کریں گے۔ اس پہلی قسط کے اندر ہم علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کی زندگی کے مختصر حالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کا نام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام النووی ثم دمشقی، یہ آپ کا نام ہے۔ ابو زکریا یہ آپ کی کنیت ہے، محی الدین آپ کا لقب ہے، اور اصل نام جو آپ کا ہے وہ یحییٰ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شرف ہے، یحییٰ بن شرف آپ کا نام بنتا ہے، اور آپ امام نووی سے مشہور ہے۔ آپ کو شیخ الاسلام بھی کہا گیا ہے، آپ کے القاب میں شیخ الاسلام بھی ایک لقب آپ کا ہے۔ نووی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ملک شام کے اندر، جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں، تو سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر ایک شہر ہے، اس کا نام ہے نوا، تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوتی ہے محرم الحرام کے مہینے کے درمیانی عشرے میں، یعنی دوسرے دہے میں، محرم کے دوسرے دہے میں 631 ہجری 631 ہجری کو محرم کے درمیانی عشرے میں نوا کے مقام پر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ نوا ملک شام کا ایک علاقہ ہے، ایک وہاں کا ایک شہر ہے ملک شام کا، تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوتی ہے نوا، تو اسی نوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو نووی کہتے ہیں۔ اس میں 2 لغت ہے، نووی بھی کہتے ہیں، اور واو کے بعد حمزہ کا اضافہ کرتے ہوئے نواوی بھی کہتے ہیں، تو امام نووی کہیں یا امام نواوی کہیں ایک ہی بات ہے۔ تو یہ نوا میں پیدا ہوئے، اور پھر بعد میں آپ دمشق منتقل ہوئے، اسی لیے آپ کو دمشقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے آپ نووی ہیں، پھر دمشقی ہیں، لیکن آپ نووی سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ تو آپ کی ولادت کی بات ہوئی تھی، 631 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اب آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ دیگر عام بچوں کا جو بچپن گزرتا ہے کھیل کود میں، لہو و لعب میں، اس طرح کا آپ کا بچپن نہیں تھا۔ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محفوظ کر دیا تھا کھیل تماشوں سے، دیگر بیکار کاموں سے، تو بچپن ہی سے آپ کے اندر ایسی نیک عادتیں تھیں جو دوسرے بچوں میں نہیں تھی، اور آپ یہ کھیل تماشوں کی طرف، دنیا داری کی طرف، یہ چیزوں کی طرف آپ توجہ نہیں فرماتے تھے۔ بچپن ہی میں آپ نے، یعنی بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، 7 سال کی عمر کا واقعہ ہے۔ آپ کی جب عمر 7 سال تھی تو آپ گھر میں رات میں موجود تھے، والد گرامی تھے اور گھر والے تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کی 27ویں رات تھی، یعنی شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، تو شب قدر تھی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ رات میں آپ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد
اچانک آپ پھر اپنے والد گرامی کو بیدار کرتے ہیں، حضرت شرف رحمۃ اللہ علیہ کو بیدار کرتے ہیں اور بیدار کر کے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، یہ آج رات ہمارے گھر کے اندر یہ جو انوار نظر آ رہے ہیں، یہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہے، یہ جو نور نظر آ رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو گھر والوں نے دیکھا، والد گرامی نے دیکھا کہ کسی کو وہ نور نظر نہیں آ رہے ہیں، کسی کو وہ انوار نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف امام نووی کو نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی بھی بڑے اللہ والے اور عالم دین تھے، تو وہ سمجھ لیے کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے۔ آج چونکہ 27ویں رمضان ہے تو آج شب قدر ہے، شب قدر میں جو اللہ تبارک و تعالی انوار کا نزول کرتا ہے وہ انوار یحییٰ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے 7 سال کی عمر میں، جو کہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس عمر کے بچے کھیل کود کی میں مگن رہتے ہیں، اور اس عمر کے بچوں میں وہ دینی جذبہ نہیں ہوتا، دین کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس عمر کے بچوں میں کوئی زیادہ شعور نہیں ہوتا۔ تو اس عمر میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ شب قدر میں جو انوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جو غیب میں ہوتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے، وہ انوار آپ کو 7 سال کی عمر مبارک میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 10 برس کو پہنچی، آپ قرآن مجید حفظ کرتے رہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے اپنے استاذ کے پاس۔ تو 10 برس کی عمر جب آپ پر پہنچی تو اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، ایک عالم دین تھے، شیخ یاسین بن یوسف مراکشی ان کا نام تھا۔ ان کی نظر پڑی علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو بچہ 10 سال کا لڑکا ہے، یہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں جاتا۔ دوسرے لڑکے امام نووی کو، جن کا نام یحییٰ ہے، دوسرے لڑکے یحییٰ کو کھیلنے پر اصرار کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تو یہ رونے لگتے ہیں، یہ رونے لگتے ہیں۔ لڑکے کھیلنے کے لیے روتے ہیں، اور یہ امام نووی ایسے لڑکے تھے جو کھیل سے بچنے کے لیے روتے تھے۔ تو یہ رونے لگتے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں جاتے، اور جب لڑکے ان کو ستانے لگتے ہیں تو یہ رونے لگتے ہیں اور روتے روتے قرآن اپنے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، عموماً حفاظ بچوں کی عادت ہوتی ہے، حفظ کرنے والے طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ جو سبق سنانا ہوتا ہے یا جو قرآن پچھلا آموختہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو اندر ہی اندر پڑھ لیتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کا دور اندر چلتے رہتا ہے۔ تو امام نووی کی بھی یہ کیفیت تھی کہ جب بچے کھیلتے رہتے، آپ قرآن کا دور، آپ قرآن بغیر دیکھے آپ قرآن پڑھتے رہتے، اور بچوں کی کھیل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بچے اگر اصرار کرتے تو آپ روتے اور قرآن پڑھتے رہتے۔ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں شیخ یاسین بن یوسف مراکشی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امام نووی ایک دکان کے لیے کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں دکان میں۔ وہ دکان میں سے جو بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ خرید و فروخت کے معاملے میں بھی قرآن مجید کو نہیں بھولتے، بلکہ وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تکرار کرتے رہتے ہیں۔ خرید رہے ہیں تب بھی زبان پر قرآن جاری ہے، کچھ بیچ رہے ہیں تب بھی زبان پر قرآن جاری ہے، بازار میں ہے، دکان میں ہے، تب بھی زبان پر قرآن جاری ہے۔ یہ قرآن سے اتنا شغف علامہ امام نووی کا تھا، قرآن سے اتنا لگاؤ تھا اور قرآن سے اتنا تعلق تھا۔ یہ سب کچھ منظر دیکھ رہے ہیں شیخ یاسین بن یوسف۔ اس کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ یہ بچہ کون ہے، کس کے پاس پڑھتا ہے، تو معلوم کر کے امام نووی کے استاد کے پاس گئے اور جا کر استاد گرامی سے کہا کہ اس بچے کو ضائع مت کرو، اس بچے کو بہتر انداز سے قرآن پڑھاؤ، اس بچے کو جو ہے اس پر زیادہ توجہ دو، کیونکہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بننے والا ہے، ایسا عالم بننے والا ہے کہ اس کے مرتبے کا کوئی عالم پھر دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو وہ استاد نے کہا، کیا تم نجومی ہو جو ستاروں کو دیکھ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں؟ کیا تم وہ ہو، منجم ہو، نجومی ہو؟ تو علامہ یاسین بن یوسف نے کہا، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن میں نے جو زبان سے کہا ہے وہ اللہ نے میری زبان سے کہلوایا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ یہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بننے والا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرو اور اس کی پڑھائی پر خاص توجہ دو۔ تو استاذ نے وہ بات امام نووی کے والد کو پہنچائی کہ ایک عالم دین ملے اور انہوں نے آپ کے لڑکے کے تعلق سے یوں فرمایا۔ پھر آپ کے والد بھی امام نووی کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے، اور بالغ ہونے سے پہلے ہی علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حفظ قرآن مجید مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے، جب آپ کی عمر مبارک 19 برس کو پہنچی، جتنی تعلیم آپ حاصل کرنا تھا وہ نوا کے اندر، شہر نوا میں حاصل کیے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو دمشق لے جایا گیا۔ 19 برس کی عمر تھی تو آپ کے والد گرامی آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے نوا سے دمشق لے کر آئے۔ دمشق میں ایک مشہور مدرسہ تھا، مدرسہ رواحیہ اس کا نام تھا۔ مدرسہ رواحیہ میں داخل کروایا، تقریباً 2 سال تک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدرسہ رواحیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان 2 سالوں کے درمیان آپ نے کبھی بھی اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو زمین پر نہیں لگایا، یعنی آپ سوئے نہیں، اتنا آپ کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا، آپ سوئے نہیں ہیں۔
اس کے بعد وہاں پر جو آپ کا کھانا پینا ہوتا تھا، باہر سے کوئی آمدنی نہیں تھی اور باہر سے کچھ خرید کر کھاتے پیتے نہیں تھے، مدرسے کی طرف سے طلباء کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا بس اسی پر آپ اکتفا کرتے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا دوسرا ذریعہ معاش نہیں تھا۔ اس کے بعد سن 651 ہجری کے اندر، 651 ہجری یعنی امام نووی کی عمر اس وقت لگ بھگ 20 برس ہوگی، تو والد گرامی کے ساتھ حج پر جانے کا آپ کو موقع ملا، والد گرامی کے ساتھ آپ حج پر تشریف لے گئے۔ حج میں میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت پہلا حج کیا تو اس وقت جو وقوف عرفہ تھا وہ جمعہ کے دن آیا تھا، تو جمعہ کے دن وقوف عرفہ تھا۔ حدیث میں عرفہ کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، تو جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفہ بھی عید کا دن ہے، تو یوں آپ کو ایک ہی دن میں 2 عیدیں میسر آ گئی۔ تو عرفہ میں آپ قیام فرمایا، حج مکمل کیا، پھر مدینہ منورہ گئے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور تقریباً 1.5 مہینے تک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد گرامی اور جو بھی ان کے ہمراہ حج پر گئے تھے وہ تقریباً 1.5 مہینے تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ آپ کے والد گرامی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے سفر کا ارادہ شروع کیا ہمارے شہر سے نوا سے، جس وقت سے سفر کا ارادہ شروع ہوا تھا اس وقت سے میرے لڑکے یحییٰ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کو تیز بخار آ گیا تھا، بہت تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن والد گرامی بیان کرتے ہیں کہ حج کو جا کر پھر مدینہ منورہ جا کر پھر واپس ہم ہمارے شہر نوا پہنچنے تک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ان کے لڑکے یحییٰ نے کبھی بھی آہ بھی نہیں کی، اتنی تکلیف میں مبتلا تھے لیکن کبھی بھی شکوہ زبان پر نہیں لایا، کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر پر راضی رہے۔ جب نوا پہنچے تو آپ کے دل میں علم حاصل کرنے کا مزید شوق پیدا ہوا اور مزید شوق میں اضافہ ہوا، تو آپ اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور وقت کے امام بنے۔ پھر آگے دیکھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے کے دوران طب کی طرف شوق ہوا، طب یعنی ڈاکٹریٹ کی طرف شوق ہوا، میڈیسن کی طرف ان کو شوق ہوا کہ میں میڈیسن کا علم حاصل کروں، میں یہ جو طب ہے اس کا علم حاصل کروں۔ چنانچہ وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میرا شوق ہوا کہ میں میڈیسن کا علم حاصل کروں تو میں ابو علی سینا کی ایک کتاب جو القانون ہے، مشہور کتاب ہے ابو علی سینا کی کتاب القانون، ان کی کتاب ہے، الشفا ان کی کتاب ہے، تو یہ میڈیسن میں بہت مشہور کتاب اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو القانون جو ابو علی سینا کی کتاب تھی میڈیسن کے اندر، طب کے اندر، وہ کتاب میں خرید کر لایا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں جیسے میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے دل میں اندھیرا چھانے لگا، میرے دل میں اندھیرے داخل ہو رہے ہیں اور مجھ سے کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے، کوئی کام کرنے جاتا ہوں تو وہاں دل نہیں لگتا ہے، دل میں ایک قسم کا انقباض مجھے محسوس ہوا۔ تو میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الہام کیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نے طب کی طرف جو اپنی توجہ کی ہے اس کی وجہ سے میرے دل میں اندھیرے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اسی وقت میں نے وہ خیال چھوڑ دیا اور میڈیسن کی طرف توجہ کرنے کے بجائے علم دین حاصل کرنے کی طرف اپنی ساری توجہ لگا دی، اور وہ جو القانون ابو علی سینا کی کتاب خرید کر لائے تھے اسی وقت اس کتاب کو پھر فروخت کر دی اور پھر علم دین حاصل کرنے کی طرف وہ متوجہ ہو گئے۔ آپ کا یہ بھی واقعہ ہے جب دمشق کے اندر مدرسہ رواحیہ کے اندر آپ زیر تعلیم تھے تو اس وقت کا بیان ہے کہ آپ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی، آپ کے والد گرامی اور آپ کے بھائی وغیرہ اور آپ کے دیگر ہمدرس جو بھی تھے وہ مدرسہ رواحیہ میں رات میں آرام کر رہے تھے۔ رات میں امام نووی کی آنکھ بیدار ہوئی اور کچھ آپ نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا، کچھ بہتری آپ نے اپنے طبیعت میں محسوس کی، تو آپ عبادت میں مشغول ہو گئے، اللہ کے یاد میں مشغول ہو گئے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، تسبیح اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور دھیرے دھیرے تھوڑی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے لگے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت حسین اور جمیل بزرگ میرے سامنے نمودار ہو گئے، ایک بہت خوبصورت چہرے والے، ایک روشن چہرے والے ایک بزرگ میرے سامنے آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے یحییٰ زیادہ ذکر مت کرو اور سو جاؤ، کیونکہ تم ذکر کریں گے تمہاری آواز سے تمہارے والد کی نیند بیدار ہو جائے گی، تمہارے بھائیوں کی ہمدرسوں کی نیند بیدار ہو جائے گی، جو بھی لوگ مدرسہ میں موجود ہے ان تمام کو تشویش ہوگی، لہٰذا تم ذکر بند کر دو اور سو جاؤ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیطان ہوگا، یہ ابلیس ہوگا جو مجھے اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا
اب وہ جو آدمی نظر آیا تھا جو امام نووی کے مطابق وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، تو وہ آدمی مدرسے کے دروازے کی طرف جانے لگا، دیکھا امام نووی بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے گئے، مدرسہ مقفل تھا، وہ آدمی پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں امام نووی کے والد گرامی بیدار ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹے کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو والد گرامی کو پتہ چلا کہ یہ ذکر و اذکار میں تھے اور شیطان روکنے کے لیے آیا تھا، تو پھر والد گرامی اور جتنے بھی لوگ مدرسے میں تھے سارے لوگ بیدار ہوئے اور زور زور سے اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالت زندگی میں آتا ہے کہ کوئی لمحہ بھی آپ ضائع نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، ہر لمحہ آپ یا تو پڑھنے میں گزارتے یا پڑھانے میں گزارتے یا عبادتوں میں گزارتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارتے، کوئی لمحہ آپ اپنی زندگی کا برباد نہیں فرمایا کرتے۔ اور آپ کے حالت زندگی میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ زیادہ کھانا بھی تناول نہیں فرمایا کرتے، صرف دن میں ایک مرتبہ آپ کھاتے تھے، کیونکہ جسم کو بھی قوت دینا ہے، جسم سے سارے کام ہوتے ہیں، تو آپ دن میں ایک مرتبہ صرف کھانا کھاتے تھے، بلکہ اس کے بعد اپنا سارا وقت آپ علم دین میں صرف کر دیتے تھے، اور زیادہ سوتے بھی نہیں تھے۔ جب آپ کو زیادہ نیند آتی تو آپ اپنی کتابوں سے تھوڑا سا ٹیک لگا لیتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو جاتے اور پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتے۔ اور آپ کے پاس اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ جس مقام پر آپ رہتے تھے جگہ جگہ اس مقام پر کتابیں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اگر کوئی ملنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے آپ ایک کتاب کے اوپر دوسری کتاب، پھر اس کے اوپر کتاب، ایسا کتابوں پر کتابیں جمع کر کے جگہ بنا کے اس مہمان کو بٹھایا کرتے۔ تو اتنا کثرت سے آپ مطالعہ کرتے، علم دین حاصل کرتے، کتابوں کی تصنیف فرماتے اور علم دین میں اپنے آپ کو مگن رکھتے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے، حضرت ابو عبداللہ الفتح الحنبلی، یہ ایک عالم دین ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک رات میں موجود تھا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر دمشق کی جامع مسجد میں موجود تھے، اور وہ رات میں قیام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے اندر سورہ صافات کی یہ آیت کریمہ آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقفوہم انہم مسئولون، یعنی ان لوگوں کو ٹھہرا کر دو، ان سے ابھی حساب و کتاب لینا باقی ہے، ان سے ابھی پوچھا جانے والا ہے، ان سے ابھی سوال ہونے والا ہے۔ تو یہ آیت جب آئی سورہ صافات کی تو ایک عجیب حالت امام نووی پر طاری ہو گئی، اور آپ بار بار نماز میں اسی ایک ہی آیت کی تکرار بار بار کر رہے تھے، بار بار اسی ایک آیت کو پڑھ رہے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں ابو عبداللہ بن الفتح الحنبلی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام نووی بار بار اس آیت کی تکرار کر رہے تھے تو آپ کے اس تکرار کرنے کی وجہ سے آپ کے قرب میں چونکہ میں تھا تو مجھ پر ایک ایسی حالت اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو صالحین بندے ہوتے ہیں، ان کے قریب رہنے کی وجہ سے، ان کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو انوار اور جو برکات، جو احوال ان کی ذات پر وارد ہوتے ہیں، ان کے صحبت میں رہنے والوں کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ نیک صحبت کی برکتیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کی بعض کرامتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آپ بڑے اللہ والے تھے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ اقطاب میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ قطب تھے، تو آپ کی کرامتیں بھی تھیں۔ کئی کرامتیں آپ سے ظہور میں آئی ہے، چند کرامتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ شیخ ولی الدین ابو الحسن، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ یہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کو نقرس کہا جاتا تھا۔ یہ پیروں میں بیماری ہوتی تھی اور پیروں کے جوڑوں میں بیماری ہوتی تھی، بالخصوص پیروں کے انگوٹھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی، تو یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے ولی الدین ابو الحسن۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آ کر میرے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر صبر کے تعلق سے میرے سامنے بات رکھنے لگے، صبر کے فضائل بیان کرنے لگے، صبر کرنے والے کے مقامات بیان کرنے لگے، صبر کے بارے میں مجھے بتاتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے وہ بتا رہے ہیں ویسا ویسا میرا درد کم ہو رہا ہے، اور جب آپ نے اپنی گفتگو مکمل کی تو بالکل میرا درد جو پیروں میں تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور میں اپنی بیماری سے چھٹکارا پا لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف امام نووی کی صحبت کی برکت سے تھا، اور امام نووی جو میرے قریب آ کر بیٹھے تھے، یہ آپ کی ذات مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بیماری کو دور کر دیا۔ اسی طرح ایک بات آتی ہے، وہ ابھی جو ذکر کیا گیا مدرسہ رواحیہ کا جو دمشق کے اندر تھا، وہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، تو اس وقت کا واقعہ ہے، دروازے کا جو چوکیدار ہوا کرتا ہے، جو واچ مین ہوا کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچانک بیدار ہوئے اور وہ گیٹ کی طرف جانے لگے، دروازے کی طرف جو باہر مین گیٹ ہوتا ہے وہاں جانے لگے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ گیٹ مقفل تھا، قفل ڈالا ہوا تھا،
اور چابی کسی کے پاس، چابی یعنی امام نووی کے پاس نہیں تھی، تو وہ امام نووی دروازے کی طرف بڑھے، اچانک وہ جو دروازہ تھا، وہ گیٹ تھا، وہ کھل گیا۔ میں حیران ہوا کہ بغیر چابی کے یہ کھلا کیسے؟ میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ ہم 2-4 قدم چلے ہی تھے کہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، حرم مکہ میں ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہ طواف میں مگن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سعی فرمائی، پھر آدھی رات تک طواف کرتے رہے، پھر وہاں سے 2-4 قدم آگے بڑھنے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ہم پھر دمشق کے اندر مدرسہ رواحیہ کے اندر ہے۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ دمشق کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے وہ ایسی ایسی کرامتیں اور ایسے ایسے مقامات عطا کر دیتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دارالحدیث اشرفیہ کے نام سے ایک بڑا مدرسہ تھا، تو اس کی ذمہ داری اور اس میں جو سب سے بڑا منصب تھا وہ امام نووی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کی تولیت امام نووی کو دے دی گئی، حالانکہ اس وقت شہر میں امام نووی سے عمر رسیدہ لوگ بھی تھے اور بہت بڑے مرتبے والے لوگ بھی تھے، لیکن آپ کی علمی جلالت کے سبب اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کے سبب لوگوں نے دارالحدیث اشرفیہ کی تولیت آپ کے حوالے کر دی، آپ کو متولی بنا دیا، آپ کو اس مدرسے کا بڑا بنا دیا۔ آپ زندگی بھر وہاں خدمت کرتے رہے، لیکن مدرسے سے ایک پیسہ بھی آپ نے نہیں لیا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ یہ ہے، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا تقی الدین سبکی۔ تو یہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے، خچر پر سفر کر رہے تھے، ایک عام بوڑھا آدمی بھی آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ ہو گیا، تو بوڑھا آدمی پیدل چل رہا ہے، آپ خچر پر سوار ہے۔ باتوں باتوں میں اس بوڑھے آدمی نے والد گرامی سے یعنی تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا تھا کہ میں نے امام نووی کو دیکھا ہے۔ یہ امام نووی کو نہیں دیکھے تھے، یہ بعد کے زمانے کے ہیں، تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بعد کے دور کے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام نووی کو اس آدمی نے دیکھا ہے، وہ فوراً اپنی سواری کو روکے اور خچر سے نیچے اترے، اس بوڑھے آدمی کے ہاتھ چومے اور اس سے دعا طلب کی کہ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیے، دعا کروائی، اور اس کو خچر پر سوار کیا اور کہا کہ میں ایسے آدمی کے سامنے کیسے سواری کر سکتا ہوں جس کی آنکھوں نے امام نووی کو دیکھا ہے۔ امام نووی کا مقام و مرتبہ تو جو ہے وہ ہے، ان کو دیکھنے والوں کا بھی اتنا ادب کیا جاتا تھا کہ یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو امام نووی کو دیکھی ہیں۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ اس کے بعد پھر یہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالحدیث اشرفیہ پہنچے، وہاں پر آپ نے قیام کیا، تو راتوں میں آپ اٹھتے، تہجد ادا کرتے، اور تہجد ادا کرنے کے بعد وہ جو دارالحدیث اشرفیہ کا جو فرش ہوتا تھا، وہاں پر جو قالین وغیرہ بچھائی ہوئی ہوتی تھی، وہاں کا جو فرش ہوتا تھا، اس پر اپنے چہرے کو رکھ دیتے، اپنے چہرے کو اس پر رکھتے اور اپنے چہرے کو ملتے اس قالین کے اوپر اور اس فرش کے اوپر، اور یہ کہتے یہ وہ قالین ہے جس پر امام نووی بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے۔ یعنی امام نووی کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر وہ درس دیا کرتے تھے، اس جگہ کا بھی بعد میں آنے والے علماء اتنا ادب کیا کرتے تھے، اس جگہ کا بھی جہاں بیٹھ کر وہ درس دیا کرتے تھے۔ اب جگہ کا اتنا احترام ہے تو پھر امام نووی کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بات آتی ہے ابو القاسم مزی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم دین گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، مزہ ایک مقام ہے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، مزہ، لہٰذا ان کو مزی کہا جاتا ہے۔ تو وہ رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک رات کہ بہت زیادہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور آسمانوں میں طبلے بجائے جا رہے ہیں، اور ایک کہنے والا کہتا ہے کہ آج کی رات یحییٰ نووی یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، آج کی رات یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب بنا دیا گیا ہے۔ یہ نیند سے بیدار ہوئے ابو القاسم مزی، یہ نہیں جانتے تھے امام نووی کے بارے میں کون ہے کیا ہے، بات آئی گئی ہو گئی، کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو دمشق جانا ہوا، وہ مزہ سے نکل کر دمشق پہنچے، باتوں باتوں میں اپنے کسی ساتھی کو، اپنے کسی دوست کو یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک رات ایسا خواب میں دیکھا ہے، کوئی نووی ہے، ان کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ اس رات ان کو قطب بنا دیا گیا ہے۔ وہ ساتھی نے سن کر کہا، ارے وہ تو یہاں ہمارے دارالحدیث اشرفیہ کے متولی ہے، یہاں کے بڑے ہیں، یہاں کے شیخ ہیں، ابھی بھی وہ درس دے رہے ہیں، جا کر ملاقات کرنا ہو تو کر لو۔ تو یہ ابو القاسم مزی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے دارالحدیث اشرفیہ، امام نووی کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا اور امام نووی نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوا ہے۔ امام نووی نے جب پہلی نظر ابو القاسم مزی کو دیکھا، دیکھتے ہی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ کہا، جو تم نے دیکھا ہے وہ کسی سے بیان مت کرنا، اس کو چھپا کے رکھنا۔
دیکھیے امام نووی کو کیسے پتہ چلا کہ ابو القاسم مزدی نے ان کے تعلق سے خواب دیکھا ہے؟ یہ اللہ والوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر ان کو مطلع کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر دیتا ہے. کوئی چیز اللہ والوں سے لوح محفوظ است پیش اولیاء، یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو دنیا کی چیزیں ہیں، جو لوح محفوظ ہے وہ بھی اولیاء اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کی کرامت ہے. ان سے کہا کہ کسی سے بیان نہ کرنا جو تم نے دیکھا، تو انہوں نے ساری زندگی وہ بیان نہیں کی، بعد میں شاید اس کو پھر بیان کیا ہے. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض رشتہ داروں نے، بعض دوست و احباب نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں قیامت کے دن، قیامت کے پریشانیوں میں، قیامت کے ہولناکیوں میں کہیں آپ ہم کو بھول نہ جانا. ہماری بھی عادت ہے کسی بڑے بزرگوں سے ملتے ہیں، استاذ گرامی سے ملتے ہیں، بڑے اللہ والوں سے ملتے ہیں، بڑے علماء سے، مفتیان کرام سے ملتے ہیں، یا اپنے شیخ سے ملتے ہیں، تو ہم دعا کرواتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو بھول نہ جانا. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بعض لوگوں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن ہم کو بھول نہ جانا. امام نووی نے جواب دیا، اگر قیامت کے دن میرا مقام و مرتبہ اس وقت ہوگا تو میں جتنے لوگوں کو میں پہچانتا ہوں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا، اور جب تک وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گا. دیکھیے آپ کو کتنا یقین تھا، آخرت کا یقین تھا. پھر آخرت میں آپ کو کیا مقام ملنے والا ہے اس کا بھی آپ کو یہ یقین تھا، کیونکہ آپ کی زندگی ویسی آپ نے گزارا تھا. پھر اس کے بعد بات آتی ہے ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام نووی کے ایک تلمیذ، ایک شاگرد گزرے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ امام نووی کی خدمت میں تھا. امام نووی نے کہا کہ مجھے سفر کا حکم ہوا ہے. تو وہ شاگرد نے پوچھا ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کو سفر کا حکم کیسے ہوا؟ تو امام نووی کہتے ہیں، میں مدرسہ رواحیہ میں میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جو ہوا میں چل رہا تھا، جو اس جانب سے اس جانب چل رہا تھا، اور وہ آدمی نے مجھے حکم دیا، قم سافر لزیارت بیت المقدس، اے یحییٰ اٹھو اور بیت المقدس کی طرف سفر کرو، بیت المقدس کو جاؤ، وہاں کی زیارت کرو. تو مجھے حکم ہوا ہے، اب میں بیت المقدس کا ارادہ رکھتا ہوں، چلو تم بھی ساتھ چلو. پھر یہ کہہ کر انہوں نے اپنے شاگرد کو ساتھ لیا اور کہا کہ ہم اپنے احباب اور اپنے دوستوں کو الوداع کہہ لیں گے. پھر وہ اپنے اساتذہ کے مزاروں کے پاس پہنچے، ان کی زیارت کی، وہاں پر روئے، اور پھر واپس اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے، دوست و احباب سے ملاقات کی. پھر آپ سفر کو جاری رکھا. وہ شاگرد فرماتے ہیں ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ، میں نے سفر میں ایسی ایسی کرامتیں دیکھی ہے، ایسی ایسی عجیب باتیں امام نووی کے ساتھ دیکھی ہے کہ اگر میں اس کو لکھنے بیٹھ جاؤں تو کئی ساری جلدیں ہو جائیں گی. ایک دو کتاب نہیں، کئی ساری کتابیں تصنیف ہو جائیں. اتنے ساری کرامتیں اور واقعات میں نے امام نووی کے دوران سفر دیکھے ہیں. پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے القدس کی زیارت فرمائی، بیت المقدس کی زیارت فرمائی. پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارت فرمائی. پھر آپ اپنے آبائی وطن نوا واپس پہنچے. جب نوا آ گئے تو آپ بیمار پڑ گئے، آپ کی بیماری بڑھتی گئی. بالآخر چہارشنبے کی رات میں 24 رجب 676 ہجری 676 ہجری چہارشنبے کی رات میں 24 رجب کی تاریخ تھی، آپ کا وصال اقدس ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی پیدائش کی تاریخ اور آپ کی وفات کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کی عمر مبارک کا اندازہ کرتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی صرف 45 برس ہے. یعنی کوئی زیادہ 80-90 سال کی بھی آپ نہیں تھے، بالکل آپ 45 برس کے تھے. لیکن اتنی کم عمری میں آپ کی کتابیں اتنی زیادہ آپ نے لکھی، علم آپ نے اتنا زیادہ پھیلا دیا، آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ آپ کی عمر کے مقابلے میں بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. پھر اس کے بعد نوا میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کو دمشق لے جایا گیا، وہاں آپ کی جنازہ پڑھائی گئی دمشق کی جامع مسجد میں. پھر نوا کے اندر جو آپ کا آبائی وطن تھا وہاں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی. اس کے بعد دیکھیے آپ کے مرض الموت کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ بیماری میں مبتلا تھے تو انتقال سے کچھ دیر پہلے آپ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی. آپ نے سیب منگوایا، لوگوں نے، آپ کے گھر والوں نے سیب حاضر کر دیا، لیکن جب سیب لایا گیا تو پھر آپ نے سیب نہیں کھایا. اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد آپ کو آپ کے پاس گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو امام نووی نے کہا کہ اللہ نے میری بہترین مہمان نوازی کی ہے، میرے سارے اعمال کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ نے جو سب سے پہلے میرے سامنے کھانے کے لیے پیش فرمایا وہ سیب تھا. دیکھیے یہ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. ہم ان کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے مقام کا کچھ اندازہ نہیں کر سکتے.
آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار مبارک کے اوپر درگاہ بنانے کا بعض لوگوں نے، آپ کے گھر والوں نے ارادہ کیا تھا کہ ایک عمارت، ایک قبہ، گنبد بنائی جائے۔ گنبد بنانے کا، جس کو ہم درگاہ کہتے ہیں، درگاہ بنانے کا بعض لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی نے خواب میں دیکھا کہ امام نووی خواب میں آ کر کہتے ہیں پھوپھی سے کہ آپ گھر والوں سے کہو اور دیگر لوگوں سے کہو کہ وہ درگاہ نہ بنائیں اور اوپر گنبد نہ بنائیں، کیونکہ وہ جو بھی بنائیں گے ایک نہ ایک دن منہدم ہونا ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی تھی، درگاہ آپ اپنے مزار پر نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ کہیں کتاب میں نے تو نہیں پڑھا ہے، لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ واقعہ بتاتا ہوں۔ کسی زمانے میں دو اللہ والے تھے، دونوں بھی اللہ کے دوست تھے، بڑے مشہور تھے، دونوں کے بھی بکثرت مریدین تھے۔ ایک اللہ والوں نے وصیت کی کہ میں مرنے کے بعد کوئی درگاہ وغیرہ نہیں بنانا، بلکہ عام سادہ مزار رکھنا۔ دوسرے اللہ والے نے وصیت کی کہ میں اگر مر جاؤں تو بڑی عالیشان گنبد میرے مزار پر بنانا اور بڑی درگاہ بنانا۔ دونوں کے مرید آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے اپنے شیخ کی وصیت بیان فرمائی۔ مریدوں کو تعجب ہوا، دونوں بھی اللہ والے ہیں، دونوں بھی ولایت رکھتے ہیں، دونوں بھی بڑے مقام کے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ درگاہ بناؤ، ایک کہتے ہیں کہ درگاہ نہ بناؤ، آخر بات کیا ہے؟ تو سارے مریدین مل کر پہلے اس شیخ کے پاس حاضر ہوئے جنہوں نے کہا تھا درگاہ نہ بنانا، اور حاضر ہو کر کہا کہ سیدی آپ نے درگاہ نہ بنانے کو کہا اپنے مزار پر، اور وہ اللہ والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مزار پر درگاہ بنانا، گنبد تعمیر کرنا۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ اللہ والے جواب دیتے ہیں کہ میاں وہ بڑے اللہ والے ہیں، میں گنہگار خطا کار ہوں، میرے مزار پر درگاہ بنائیں گے، لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ کسی بڑے اللہ والے کا مزار سمجھیں گے، حالانکہ میں کوئی اللہ والا نہیں، کوئی گنہگار نہیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کے مزار پر درگاہ بنانا چاہیے، گنبد کی تعمیر کرنا چاہیے، وہ اس لائق ہیں۔ اپنے آپ کو عاجز کر دیا، ان کا مقام بتلایا۔ پھر مریدین ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کہا کہ حضرت آپ نے کہا کہ آپ کے انتقال کے بعد درگاہ کی تعمیر کی جائے، گنبد بنایا جائے، حالانکہ فلاں اللہ والے کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میرے مزار پر گنبد نہیں بنانا۔ تو وہ اللہ والوں نے کہا میاں میں بڑا گنہگار خطا کار ہوں، اگر میرے مزار پر گنبد رہے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں بڑا اللہ والا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگ آئیں گے، پھول چڑھائیں گے، دعا کریں گے، فاتحہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے میں میری مغفرت کرے گا، ان کے فاتحہ کے صدقے میں میرے گناہ بخش دے گا، لوگ وہ جو اللہ والے سمجھیں گے مجھے، ان کے سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا۔ میں نے اس لیے وصیت کی۔ اب وہ جو حضرت ہے ان کو درگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے اللہ والے ہیں، ان کو فاتحہ کی کیا ضرورت ہے، ان کو پھول چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ پہلے سے اللہ والے ہیں، ان کو درگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا میں نے یوں کہا تھا۔ تو یہ اپنے آپ کو عاجز کر کے ان کا مقام بتائے۔ تو اللہ والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خواب میں آ کر اپنی پھوپھی کو یہ کہہ دیا تھا کہ میرے مزار پر گنبد تعمیر نہ کیا جائے، درگاہ نہ بنایا جائے، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ آخر میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے حالات اور واقعات میں آتا ہے کہ ایک آدمی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا، اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہنے لگا کہ کیا تم وہی ہو جو امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف اپنا قول بیان کرتے ہو؟ اور وہ آپ کی تحقیر کرنے لگا اور بار بار اپنی انگلی سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف اشارہ کر کے توہین کرتا رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے ایک بچھو آیا اور اس شخص کی انگلی کو اس نے ڈس لیا۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، انشاءاللہ ہم جب اربعین نووی پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو اربعین نووی کے اندر بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث کو لایا ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس حدیث کی انشاءاللہ ہم تفصیل سنیں گے جب یہ دروس اربعین نووی کے شروع ہوں گے۔ آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے آپ کے حالت زندگی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ سب کچھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لی گئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو جمع کیا، ایک رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا المنہاج السوی فی ترجمۃ الامام النووی۔ تو یہ المنہاج السوی جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، جتنے بھی آپ کو باتیں اب بتائی گئی ہیں، یہ سب کچھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنہاج السوی سے لی گئی ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عربی میں کتاب ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے اس میں دستیاب ہو جائیں گی۔ پھر یہ سارے باتیں لکھ کر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں، ہر صدی میں ایک ایسے بندے کو بھیجتا ہے جو اس دور کا مجدد کہلاتا ہے، اور جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو ایک نئے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو دین کا زوال ہو رہا تھا اس دین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، دین کی ایسی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرتا ہے، جو لوگ دین سے دور ہو رہے تھے ان کو دین کے قریب کرتا ہے۔ تو یہ جو ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوتا ہے جس کو مجدد کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال میں ایسے ایک بندے کو بھیجا کرتا ہے۔ تو اس امت کے اندر پہلے جو مجدد تھے وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کئی مجددین گزرے ہیں۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی میں آئے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد گزرے ہیں۔ تو یہ مختصر سے حالات تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں تھیں، اگر اب ان کا تذکرہ کریں تو بہت ہی وقت ہوگا۔ آپ شافعی المذہب تھے، شافعی آپ کا فقہی مذہب تھا، تو آپ نے فقہ شافعی میں کئی کتابیں لکھی، حدیث میں آپ نے کئی کتابیں لکھی۔ خود اربعین نووی آپ کا ایک کارنامہ ہے، آپ نے 40 احادیث کو اس میں جمع کیا ہے، انشاءاللہ اس کے دروس شروع ہونے والے ہیں۔ اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے مشہور کارنامہ یہ ہے کہ صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اس کی آپ نے شرح فرمائی اور بہترین شرح فرمائی۔ بعد کے لوگوں نے جتنے بھی صحیح مسلم کی شرح کی ان سب کا اعتماد شرح نووی پر رہا ہے۔ اس کا نام تھا المنہاج علی صحیح مسلم ابن الحجاج۔ یہ آپ کی شرح ہے صحیح مسلم پر، اور سارے دنیا میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص صحیح مسلم جب چھپتی ہے تو وہ خالی نہیں چھپتی، بلکہ وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ چھپتی ہے۔ اور مدرسوں میں، جامعات میں جو پڑھائی جاتی ہے صحیح مسلم، جو طلبہ صحیح مسلم پڑھتے ہیں، وہ ان کے سامنے صرف صحیح مسلم کا متن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح المنہاج علی صحیح مسلم ابن الحجاج ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کارنامے کو ساری دنیا میں شہرت ہوئی ہے، اور آپ کی شہرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کتابیں لکھی، ریاض الصالحین آپ کی ایک مشہور کتاب ہے، وہ بھی احادیث کو آپ نے مختلف عنوانوں کے تحت مختلف احادیث کو آپ نے جمع کیا، وہ بھی اچھی کتاب ہے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے دل میں کہ یہ اربعین نووی کے دروس اگر مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی موقع پر ریاض الصالحین کے دروس بھی شروع کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، یہ جو احادیث کے درس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کا بحسن و خوبی اختتام فرما اور اس سلسلے کو قبول فرما۔ جتنے بھی احادیث بیان کرتے ہیں، اس کا درس ہوتا ہے، اس میں ہم کو حق اور ثواب کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اس میں جو اچھائیاں ہیں اس کو قبول فرما، اس میں جو خامیاں اور خرابیاں ہوں گے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو 40 کا درس شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم کو حدیث شریف کا صحیح فہم عطا فرما، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ